جب محرم کا ماتم ہوتا ہے مسلمان جوان لاٹھی کھیلنے کے لیے اتنا دارو پیتا ہے، اتنا دارو پیتا ہے کہ سب کا ریکارڈ توڑ دیتا۔ ہمارا جوان 3 چیزوں میں آگے، آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ کس میں؟ ڈانس میں آگے۔ سلمان خان نے نبی کے شہر ریاض میں جا کر کے ڈانس کیا اور محمد بن سلمان نے ڈانس کو دیکھا۔ ڈانس میں مسلمان آگے، ڈانس میں ہمارا جوان آگے۔ نبی کے شہر میں مسلمان ڈانس کر رہا ہے، مسلمان ڈانس دیکھ رہا ہے۔ ہمارا جوان ڈانس میں، گانے میں آگے۔ ہمارا جوان کس میں آگے؟ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، زنا میں آگے۔ کیسے؟ 20% بچے اسکول میں آتے ہیں، باپ کا نام نہیں لکھاتے، ماں کا نام لکھاتے۔ 20% بچے اسکول میں آ رہے ہیں، ماں کا نام لکھا رہے ہیں، باپ کا نام نہیں لکھا رہے ہیں۔ ہیڈ ماسٹر نے پوچھا، بیٹا باپ زندہ ہے، زندہ باپ کا نام لکھا دو، باپ مردہ ہے، مردہ باپ کا نام لکھاؤ، ماں کا نام کیوں لکھاتے ہو؟ بچے کا جواب سنیے، میں تو دنیا کا بدقسمت بچہ ہوں، ماں باپ نے گناہ کیا، زنا کیا، اس کے نتیجے میں پیدا ہوا، ماں باپ کا قصور تھا، نقصان ہمارے سر آیا، مجھ کو ماں تو ملی، باپ سے محروم رہا۔ ایک جوان آیا رسول اللہ کی مجلس میں کہ یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنے کے لیے آیا۔ نعرہ تکبیر سے مجلس بلند ہوگی، سبحان اللہ۔ جوان آیا ہے جلسے میں، نبی کی مجلس میں کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہے، چاروں طرف سے نعرہ لگا جیسے آپ کا چندہ آتا تھا 30,000، تو دونوں ہاتھ سے آپ نعرہ بلند کرتے تھے۔ جوان آیا جلسے میں کلمہ پڑھنے کے لیے، نعرہ لگا، جوان قریب آیا، اللہ کے رسول نے کہا سبحان اللہ، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ۔ جوان مگر کھڑا ہے، میری ایک شرط ہے۔ اب سارے لوگ سوچنے لگے کلمہ بھی پڑھنا چاہتا ہے، شرط بھی رکھنا چاہتا ہے، تو اللہ کے رسول نے قریب بلایا، بیٹا ادھر آؤ، کیا شرط ہے؟ کہ میں رات دن زنا کرتا ہوں، کلمہ پڑھ لوں گا مسلمان بن جاؤں گا، زنا میں چھوڑ نہیں سکتا، اس لیے جب تک مجھ کو زنا کی اجازت نہیں دی جائے گی میں کلمہ نہیں پڑھوں۔ سب کا سر چکرا گیا کہ یہ پاگل ہے، ہاتھ ہے یا پھول ہے، کہاں سے آیا؟ اللہ کے رسول حکیم تھے، دماغ لگا کر کے بات کیا۔ او جوان قریب ہو جاؤ، میں تم کو بشارت دیتا ہوں، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھ کر کے مسلمان تم ہو جاؤ، میں رسول اللہ تم کو زنا کی اجازت دیتا ہوں۔ سارے لوگ حیران ہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ جوان بڑا خوش ہوا کہ میں مسلمان ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، جوان مبارک ہو، میں تم کو زنا کی اجازت دیتا ہوں، 4 عورت کو چھوڑ کر کے جس سے چاہو منہ کالا کرو، وہ کسی کی ماں نہ ہو، وہ کسی کی بیٹی نہ ہو، وہ کسی کی بیوی نہ ہو، وہ کسی کی بہن نہ ہو۔ جوان کا سر چکرا گیا، اللہ کے رسول آپ اجازت دے رہے ہو یا جال میں پھنسا رہے ہو؟ اللہ کے رسول نے کہا او جوان 100 مرتبہ سوچ لینا، اگر تمہاری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے اس کو دنیا میں نہیں رہنے دو گے، اگر تمہاری بہن کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو قتل کر دو گے، اگر تمہاری بیوی کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو پھانسی پر چڑھا دو گے، اگر تمہاری بیوی کے ساتھ، بہن کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو دنیا میں نہیں رہنے دو گے، لیکن زنا کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچ لینا، تم جس عورت کے ساتھ منہ کالا کر رہے ہو وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے، وہ بھی کسی کی ماں ہے، وہ بھی کسی کی بیوی ہے۔ نیکیاں تیری ترازو میں تلے یا نہ تلے، داغ پھر تیرے گناہوں کے دھلے یا نہ دھلے، داغ پھر تیرے آج ہی کر لے گناہوں سے تو اپنے توبہ، آج ہی کر لے گناہوں سے تو اپنے توبہ، اللہ جانے کل تیری آنکھ کھلے یا نہ کھلے، اللہ جانے۔ ہاتھ اٹھائیے ہمارے جوان، جوانی میں بگڑیں گے، بڑھاپے میں سدھریں گے انشاءاللہ۔
خیر ہم دیکھ رہے ہیں، تھوڑا جلسہ سے ہم کو فارغ ہونے دیجیے، اس کے بعد ملاقات کرتے ہیں۔ عورتوں کے حوالے سے پیغام، آپ کی خدمت میں صرف 3 پیغام لے کر کے آ رہا ہوں، اور اتنی طبیعت اب لگ رہی ہے آپ کو بیان سنانے میں بیان نہیں کر سکتا۔ عورتوں کے حوالے سے پیغام ہے، سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ۔ بڑی تیزی کے ساتھ نکل گیا، عورتوں کے حوالے سے پیغام آ رہا ہے، آپ کی خدمت میں آ رہا، دھیان سے سنیے گا۔ ٹرین میں ایک انگریز بولا، مجھ کو مسلمان مرد پسند نہیں ہے، عورت پسند نہیں ہے، مرد پسند ہے۔ مسلمان مرد پسند ہے، عورت پسند نہیں، انگریز بولا۔ بغل میں عالم تھے، اس نے پوچھا کیوں بھائی ہماری عورت تم کو کیوں پسند نہیں ہے؟ ہمارے مرد پسند ہیں، عورت پسند نہیں ہے۔ کہا کہ تمہاری عورت جب گھر میں ہوتی ہے تو جیل میں ہوتی ہے، جب مسلمان عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو دوپٹے میں ہوتی ہے، برقعے میں ہوتی ہے، جیسے کفن میں مردہ ویسے ہی یہ مسلمان عورت، مجھ کو مسلمان عورت پسند نہیں ہے۔ حضرت نے انگریز کو ایسا جواب دیا کہ وہ لاجواب ہو گیا۔ حضرت نے چاقو نکالا، نیمبو کاٹنا شروع کیا، انگریز دیکھ رہا، رس گار کر کے شربت بنایا اور پینے لگے۔ تو اس انگریز سے کہا کہ میں تو اپنا شربت پی رہا ہوں، اور نیمبو کٹنے کی وجہ سے جو آپ کے منہ میں پانی آیا وہ شربت آپ پی جائیے۔ انگریز پاؤں میں گر گیا، حضرت آپ بالکل صحیح کریں، جب کوئی نیمبو کاٹتا ہے دیکھنے والا دیکھتا ہے تو اس کے منہ میں پانی آ جاتا۔ حضرت نے موقع کا چوکا مارا کہ جب عورت پردے سے باہر سڑک پر آ جاتی ہے، بغیر برقعے کے بغیر دوپٹے کے عورت گھر سے باہر نکلتی ہے، آپے سے باہر ہوتی ہے، تو آوارہ لوگوں کے منہ میں اسی طرح پانی آ جاتا جیسے نیمبو کٹتا ہے دیکھنے والے کے منہ میں پانی آ جاتا۔ حضرت ابھی عورت کا بیان ہی شروع کرنے والے تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک جوان بیچ سے کھڑا ہوا، حضرت نماز پر بولیے گا، پردہ کے اوپر مت بولیے گا، لاٹھی ہاتھ میں ہے۔ حضرت نے سوچا کہ اس کو کیسے جواب دیں۔ 10 کا نوٹ نکال کر کے اس جوان سے کہا کہ یہ 10 کا نوٹ ہے۔ تو کہا ہاں حضرت یہ 10 کا نوٹ ہے۔ کہا اس کو کون سی جیب میں رکھتے ہو؟ سب سے اوپر کی جیب میں رکھتے ہو۔ اور پھر 200 کا نوٹ نکال کر کے کہا کہ اس کو کہاں رکھتے ہو؟ بیچ کی جیب میں رکھتے ہو۔ جوان بولا بالکل صحیح۔ اس کے بعد 2000 کا نوٹ نکال کر کے دکھایا، اس کو کہاں رکھتے ہو؟ انڈر ویئر کی جیب میں، سب سے نیچے کی جیب میں۔ تو جوان بولا بالکل صحیح ہے۔ حضرت نے کہا کہ او جوان، دولت کی حفاظت کرتے ہو اندر کی جیب میں رکھتے ہو، عورت کی حفاظت نہیں کرتے، اس کو گھر سے باہر کرتے ہو۔ یاد رکھنا، 100 بار یاد رکھنا، دولت جائے گی واپس آئے گی، عورت جائے گی کبھی واپس نہیں آئے گی۔ ڈان سے چل رہا تھا، اب تو عام بات ہے، قیامت ہم لوگ اپنی آنکھ سے دیکھ رہے۔ اللہ کے رسول کہتے تھے ایک دور آئے گا مسلمان ناچے گا، چاہے عورت ہو مسلمان چاہے مرد ہو۔ اللہ کے رسول کہا کرتے تھے، لوگ سنا کرتے تھے۔ بدقسمتی ہے ہم لوگ ایسے دور میں پیدا ہوئے، اپنی آنکھ سے دیکھ رہے۔ ڈی جے کا ڈانس چلتا ہے نکاح کے اوپر، اور اس میں علی نام کا لڑکا ڈانس کرتا ہے اور فاطمہ نام کی لڑکی ڈانس کرتی ہے۔ قیامت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ڈی جے کا ڈانس چل رہا تھا، ایک آدمی پیسہ لٹاتے ہوئے بولا واہ رے لڑکی کیا ڈانس کیا۔ بغل کا ایک آدمی بولا وہ لڑکی نہیں ہے لڑکا ہے۔ یہ آدمی بولتا سوری میڈم غلطی ہو گئی۔ تو وہ آدمی بولتا میں میڈم نہیں ہوں، اسی لڑکے کا باپ ہوں۔ جسم پر لباس کی کمی عجیب لگتی ہے، مجھے امیر باپ کی بیٹی غریب لگتی ہے، جسے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا، اس سے کیا خاک تیرے گھر کی حفاظت ہوگی۔ کس نے مردوں کو گھٹایا
اور زنانہ کر دیا، کس نے لڑکی کو بڑھایا اور لڑکا کر دیا، مرد کا سب دبدبا اور روب اب جاتا رہا، مرد کا سب دبدبا اور روب اب جاتا رہا، مرد کا سب دبدبا روب اب جاتا رہا، کس قدر فیشن نے ان کا حال پتلا کر دیا، کس قدر فیشن نے ان کا حال پتلا کر دیا۔ اپنی عورت ہوگی اس کو سر پر بٹھائیں گے، بالکل صحیح جا رہا، دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ، ہاں اٹھائیے، پہلی فرصت میں حکومت جائے گی، کنیا کے بھی ماموں دلہا کے بھی ماموں، جہاں ہاتھ اٹھانے کے لیے کہا جا رہا ادھر سے بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ادھر سے بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، میں برابر دیکھ رہا ہوں کہ یہ پنڈال میں ہے یا سسرال میں، لیکن پنڈال میں کم ہے، سسرال میں زیادہ ہے۔ اللہ پریم نگر کو، سسرال کو سلامت رکھے۔ ایک راز سن لیجئے جاتے جاتے، جلسہ تو آپ کا بہت اچھا ہوا، اتنا اچھا ہوا کہ میرا دل خوش ہو گیا، اور آپ کے لیے دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی جوان بیٹی کے لیے، کنواری بیٹی کے لیے غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے۔ چلتے چلاتے ہوئے عورتوں کے حوالے سے ایک پیغام آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ بیٹا بھی آپ کا ہے، بیٹی بھی آپ کی ہے، لیکن بیٹا سے زیادہ بیٹی کو پڑھائیے گا، یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں، جلسے میں زندگی بھر کام آئے۔ جیسے آپ کا بیٹا انسان ہے اسی طرح آپ کی بیٹی انسان ہے، اگر بیٹی کو نہیں پڑھائیں گے تو آپ کی بیٹی جانور سے بدتر ہو جائے۔ جیسے آپ کا بیٹا مسلمان ہے اسی طرح آپ کی بیٹی مسلمان ہے، اگر بیٹی کو نہیں پڑھائیں گے اس کا ایمان خطرے میں چلا جائے۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت ایمان کے بعد عورت ہے، آپ کی بیٹی ہے جو دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، اگر علم سے محروم ہو گئی تو دنیا کی سب سے بڑی مصیبت ہوگی۔ بیٹی کو پڑھانا کیوں ضروری ہے، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ ہر بات ہر کسی سے کہنے کی نہیں ہوتی، راز کی بات ہوتی ہے، پردے کی بات ہوتی ہے۔ اگر آپ بیٹی کو نہیں پڑھائیں گے تو پردے کی بات پردے سے باہر ہو جائے گی، اور ہر گھر کے اندر عالم ہوتا نہیں ہے، اس لیے بیٹی کو پڑھانا ضروری ہے کہ ایک عورت پڑھ لکھ کر کے آئے، دوسری عورت کی جہالت کو دور کرے۔ ایک عالم کا کام ایک عورت سے ہو جائے گا، ہر گھر میں عالم نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کی بچی پڑھی لکھی ہو جائے گی، عالم کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اور ایک بات یہ راز کی سنیے گا، دودھ پیتا بچہ ہے، بیٹا ہے، ماں باپ کی گود میں پیشاب کر دیتا ہے، آسان ہے دھونا، بدن کو پیشاب نہیں لگا، ابھی کپڑے میں پیشاب ہے، دھونا بالکل آسان ہے۔ کتنا آسان ہے آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ دودھ پینے والا بچہ ماں باپ کی گود میں پیشاب کیا ہے، بیٹا ہے بیٹی نہیں ہے، دھونا آسان ہے۔ ایک مٹھی پانی لیجئے، مار لیجئے، کپڑا اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، 2 مٹھی پانی لیجئے، مار لیجئے، گار لیجئے، جھاڑ لیجئے، کپڑا پاک ہو جائے گا۔ کتنا آسان ہے۔ دودھ پینے والے بیٹے نے ماں باپ کی گود میں پیشاب کیا، بدن کو لگا نہیں، ابھی کپڑے میں پیشاب ہے، کپڑا اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک مٹھی پانی مار کر کے گار لیا، جھاڑ لیا، کپڑا پاک ہو گیا۔ اب مطمئن ہو جائیے، کپڑا اتارنا بھی نہیں پڑا، کپڑا بدلنا بھی نہیں پڑا۔ لیکن اگر دودھ پینے والی بیٹی ہے، ماں باپ کی گود میں پیشاب کر دے تو اب 1 مٹھی 2 مٹھی پانی مارنے سے کپڑا پاک نہیں ہوگا، کپڑا اتارنا پڑے گا، بار بار دھونا پڑے گا، داغ دھبا چھوڑانا پڑے گا، گارنا اور نچوڑنا پڑے گا، تب مکمل کپڑا پاک ہوگا۔ نقطے کی بات کو اس جلسے میں سن کر کے جائیے۔ دودھ پینے والا بیٹا پیشاب کر دے، پاک کرنا آسان، دودھ پینے والی بیٹی نے پیشاب کیا، پیشاب پاک کرنا مشکل ہو گیا۔ پالن حقانی نے کہا بیٹی کے پیشاب کو دھونے میں جتنی زیادہ محنت ہے اتنی محنت بیٹا کے پیشاب دھونے میں نہیں ہے، اور جتنی محنت بیٹی کو تعلیم دینے میں ہے اتنی بیٹے کو تعلیم دینے میں نہیں ہے۔
کیوں؟ ایک بیٹی 4 منزل میں پہنچتی ہے. پہلی منزل میں وہ بیٹی ہے، دوسری منزل میں وہ بیوی ہے، تیسری منزل میں وہ ماں ہے، چوتھی منزل میں وہ ساس ہے. آپ کو بیوی کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، بیوی کا حصہ آپ بیٹی کو پڑھائیے. یہی بیٹی آگے چل کر 1 نمبر بیوی بنے گی. ماں کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، ماں کا حصہ آپ بیٹی کو پڑھا دیجئے، یہی بیٹی آگے چل کر 1 نمبر ماں بنے گی. ساس کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، ساس کا حصہ آپ بیٹی کو پڑھا دیجئے، یہی بیٹی آگے چل کر 1 نمبر ساس بنے گی. ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے بیٹے سے زیادہ بیٹی کو پڑھائیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. حج میں جانے سے پہلے بیٹا کو مالا مال کریں گے، بیٹی کو کنگال کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ. یہ چاہے تو جنت ہی گھر کو بنا دے، یہ چاہے تو دوزخ ہی اس کو بنا دے. ایک مثال اس پر اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں. امید سے زیادہ آپ نے سنا ہے، اور آپ کی بیٹی کے واسطے میں دعا کرتا ہوں اللہ فاطمہ اور عائشہ کا نمونہ بنائے. ابھی تھوڑی دیر کے بعد صبح ہو جائے گی. جلسہ رات نکل گئی، رات بہت چھوٹی ہوتی ہے، اب صبح تھوڑی دیر میں ہو جائے گی. تو ایک بادشاہ، اس کو 4 بیوی، معلوم کرنا تھا کہ جاہل کون ہے، پڑھی لکھی کون ہے. صبح ہونے والی تھی، آ کر کے پوچھا ایک بیوی سے صبح ہو رہی ہے؟ کہاں ہو رہی ہے؟ کہا کیسے پتا چلا؟ کا منہ میں پان تھا، مزہ بدل گیا. سبحان اللہ، بڑا خوش ہوا، بہت نفیس ہے، بہت پڑھی لکھی ہے. دوسری بیوی کے پاس آ کر کے پوچھا صبح ہو رہی ہے؟ کہاں ہو رہی ہے؟ کہا کیسے پتا چلا؟ کا ناک میں نت تھی، ٹھنڈی پڑ گئی. سبحان اللہ، بڑا خوش ہوا. تیسری بیوی کے پاس آ کر کے پوچھا صبح ہو رہی ہے؟ کہاں ہو رہی ہے؟ کہا کیسے پتا چلا؟ کہا لالٹین کی روشنی دھیمی پڑ گئی، اس سے پتا چلا صبح ہو رہی ہے. بڑا خوش ہوا کہ سبحان اللہ، ہماری بیوی پڑھی لکھی ہے. اب آیا اس بیوی کے پاس جو جاہل کی اماں تھی، تمام جاہلوں کی خالہ تھی، سب سے بڑی جاہل تھی، انگوٹھا ٹیک تھی. باپ نے وستانیہ فوقانیہ صرف کرایا تھا، نہ پڑھنا جانتی تھی نہ لکھنا جانتی تھی. اس جاہل کے پاس آ کر کے بادشاہ پوچھتا ہے کہ صبح ہو رہی ہے؟ کہاں ہو رہی ہے؟ کیا کیسے پتا چلا؟ جیسے روز پتا چلتا ہے. کیا روز کیسے پتا چلا؟ اب پیشاب آ رہا ہے، پخانہ آ رہا ہے، جیسے روز پتا چلتا ہے ویسے آج پتا چل رہا ہے. یہ چاہے تو جنت ہی گھر کو بنا دے، یہ چاہے تو دوزخ ہی اس کو بنا دے، یہ چاہے تو عزت ہماری کرا دے، یہ چاہے تو ذلت میں ہم کو گرا دے، یہ چاہے تو رسوا زمانے میں کر دے، یہ چاہے تو عزت کے پھٹ جائے پردے. زمانے کی رفتار زمانے کی رفتار یہ کہہ رہی ہے، سداچار جانب سے یہ آ رہی ہے کہ تعلیم نسواں ترقی کا در ہے، کہ تعلیم نسواں ترقی کا سر ہے. بیٹا ہوگا جھولے پر، بیٹی ہوگی چولہے پر. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. یہ دیکھیں، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کس مصیبت کے حوالے ہم لوگ ہوئے. ہاتھ اٹھاتے اٹھاتے باپ سے بھیٹ ہو جائے گی، سسر سے ملاقات ہو جائے گی. خیر، آپ کی بیداری کو ٹٹول کر کے میں سوال کرتا گیا، آپ میرے حصے کا جلسہ سنتے گئے، ماحول بنتا گیا. ایک عظیم مقرر، عظیم محدث آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں، ہمارے سینئر بھی تھے، اور ماشاءاللہ ہر علم ہر فن سے اللہ نے ان کو مالا مال کیا ہے. وہ آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں، انہی کے لیے میں ماحول بنا رہا تھا. وہ آ بھی چکے ہیں. انشاءاللہ ان کے بیان کو مکمل سن کر کے دعا پر جلسے کو مکمل کرا کر کے یہاں سے اٹھیں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. بس ایک پیغام رہ گیا میرے حصے کا کہ آپ کا ٹوٹا پھوٹا گھر جنت بن جائے گا. ٹوٹے پھوٹے گھر میں جنت جیسا سکون ملے گا. سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بس آخری پیغام سنا رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا. پہلی بار لڑکی میکے سے سسرال آ رہی ہے، کان میں اپنے شوہر کو ایک بات کہہ رہی ہے، اور اس گھر میں کبھی جھگڑا نہیں ہوا. وہ بات کیا تھی، وہ راز کیا ہے؟
اس نے پہلی بار اپنے شوہر کو کان میں کہا کہ میں کیسے سسرال آئی ہوں، تمہاری بیوی ہوں، میری ایک بات کو دھیان سے سنو، اپنے بھائیوں سے، یہ بھی بیوی سے پریشان ہے کیا؟ اچھا ان کے واسطے ہم دعا کر دیں گے، آپ ہماری طرف دیکھیے، ہاں دھیان سے ادھر سنیے، میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو رہا ہے، آپ کا جلسہ مکمل ہو رہا ہے، اور میں آپ کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ جلسہ دیکھنے والے آئے چلے گئے اور یہ جلسہ سننے والے ہیں ماشاءاللہ دعا کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں سب کی مراد کو اللہ پوری فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، بیوی آ کر کے شوہر کے کان میں کہہ رہی ہے اپنے بھائی سے جھگڑا مت کرنا۔ کہا آج ہی تو آئی ہو، جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوا، اب میرے بھائی کا مسئلہ سر پر اٹھانا شروع کیا۔ تو اس نے کتنا پیارا جواب دیا کہ دیکھو اس میں اپنا ہی فائدہ اپنا ہی نقصان ہے، تم اگر اپنے بھائی سے لڑو گے تو ہماری اولاد جو پیدا ہوگی آپس میں میل محبت سے نہیں رہے گی، جھگڑا کرے گی، اگر تم بھائی سے میل محبت سے پیش آؤ گے ہماری اولاد بھی آپس میں میل محبت سے رہے گی۔ شوہر نہایت بدصورت ہے، بیوی نہایت خوبصورت ہے، بیوی تسلی دے رہی ہے شوہر کو تم بھی جنتی ہو میں بھی جنتی ہوں۔ کہ تم کو کیسے معلوم ہوا کہ میں جنتی، تم کو کیسے معلوم ہوا کہ تم بھی جنتی؟ اس نے کتنی پیاری بات کہی کہ تم بدصورت ہو میں خوبصورت ہوں، جب تم میرا چہرہ دیکھتے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہو، اتنا بدصورت تھا اللہ نے کتنی خوبصورت بیوی دے دیا، تم شکر ادا کرتے ہو۔ اور میں خوبصورت ہوں تم بدصورت ہو، جب میں تمہارا چہرہ دیکھتی ہوں تو خدا سے کہتی ہوں میرے مقدر میں یہی لکھا ہوا تھا، میں صبر کرتی ہوں، صبر کرنے والے کو جنت ملتی ہے، تم شکر کرتے ہو، شکر کرنے والے کو جنت ملتی ہے، تم بھی جنتی ہو میں بھی جنتی ہوں۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ ایک آدمی قاضی صاحب کے پاس بغل میں بیٹھا، حضرت ایک پوٹری شکایت لے کر کے بیوی کے آیا، تو قاضی صاحب نے کہا پوٹری مت کھولنا، کہیں ہم کو اپنی پوٹری کھولنی پڑے۔ کہا کہ بیوی سے اگر شکایت ہے تو طلاق کیوں نہیں دے دیتے؟ بیوی اگر پسند نہیں ہے تو اس کو گھر سے نکال کیوں نہیں دیتے؟ اس جوان نے کتنا پیارا جملہ کہا ہے، اس کی اگر حفاظت ہو جائے آپ کے ٹوٹے پھوٹے گھر کو اللہ جنت بنا دے گا۔ اس نے کہا میں اپنی بیوی کو اس لیے طلاق نہیں دیتا ہوں، پاک دامن ہے، اگر میں چلا جاؤں باہر کمانے کے لیے 20 سال کے بعد آؤں پھر بھی وہ آبرو کی حفاظت کرے گی، کونے میں پڑے رہے گی، زنا نہیں کرے گی، اپنی آبرو کا سودا نہیں کرے گی، اس لیے طلاق نہیں دیتا۔ اس کی شکایت کو سن کر کے سہ لیتا ہوں، میری بیوی بچے کی ماں ہے، اگر اس کو طلاق دے دوں گا تو بچے ماں سے جدا ہو جائیں گے، اس لیے طلاق نہیں دیتا۔ میری بیوی خوبصورت ہے اور جو ذات خوبصورت ہوتی ہے اس سے نفرت نہیں کی جاتی، اس لیے طلاق نہیں دیتا۔ رخصتی کا جب وقت ہوگا، آپ کے یہاں بھی ہے، 18 سال کی بیٹی رخصت ہوتی ہے تو گھر میں ایسی قیامت برپا ہو جاتی ہے، جب لڑکی رخصت ہونے لگتی ہے، سسرال جانے لگتی ہے، دولہا کی گاڑی میں بیٹھتی ہے، اس وقت ایسی قیامت برپا ہوتی ہے کہ سب طرف سے رونے کی آواز آتی ہے، نانی الگ رو رہی ہے، دادی الگ رو رہی ہے، پورا خاندان الگ رو رہا ہے، یہاں تک کہ مگرمچھ کے آنسو باراتی بھی بہانے لگتے، مگر ایک آدمی اس میں ہنس رہا ہے، چھوٹا بچہ دیکھ رہا تھا، باپ سے کہتا ابا اس میں تو سب رو رہے مگر ایک آدمی ہنس رہا ہے۔ تو باپ بولا بیٹا رخصتی کے موقع پر کون منحوس ہنس رہا ہے؟ کہا وہی گال پر رومال رکھ کر کے دولہا بابو ہنس رہے۔ باپ نے کہا بیٹا سبحان اللہ انا للہ، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، کوئی افسوس کی بات نہیں ہے، یہ تو رخصتی کا موقع ہے، ایک دن ہم لوگ رو لیں گے، زندگی بھر اسی بدقسمت کو رونا اس لیے ہنس رہا ہے، منہ پر رومال رکھ کر کے ہنس رہا ہے۔ داماد کو جب اپنے گھر میں روکھا سوکھا ملا تو سیدھا سسرال آ گیا کہ سسرال میں مرغا کھانے کو ملے گا۔ ساس چالاک تھی، ایک دن کھلائیں گے روز آئے گا دوڑا دوڑا، ایسا سبق سکھاتے ہیں کہ کبھی نہیں آئے۔ داماد آ کر کے سسرال میں بولا کہ ملتا ہے، سنا ہے کہ ملتا ہے سسرال میں مزے کا کھانا۔ ساس باورچی خانے میں سن رہی تھی، کہا کہ شرط یہ کہ سال میں ایک بار آؤ۔ داماد کو جھٹکا لگا کہ آج دال گلنے والی نہیں ہے،
جب دسترخوان پر بیٹھا تو ساس نے کھچڑی پکا کر کے دے دیا. جب کھچڑی کو داماد نے دیکھا تو تلوے کا خون دماغ پر آیا. کاماں یہ جیل خانہ ہے کہ قیدی کو کھچڑی دے دیا. ساس بڑی چالاک تھی. اس نے کہا بیٹا کھچڑی کو برا بھلا مت کہو, امیر بھی کھا لیتے ہیں غریب بھی کھا لیتے ہیں, کسی کا پیٹ خراب نہیں ہوتا. کہا اللہ اکبر, یہ بڑھیا عجیب نہیں ہے بالکعجوبہ. تو کھسیا کر کے داماد نے کہا کہ اماں روکھی سوکھی کھچڑی کیسے کھائی جائے گی, گھی تو دے دو. تو بڑھیا ایک نمبر کی کنجر کنجوس بخیل مکھی چوس تھی, کوٹھی میں گھی کو چھپا کر کے رکھا تھا. جب نکالا کھسیا کر کے جو کھولا تو ڈھکن چھٹک گیا, سارا گھی گر گیا. بڑا افسوس ہوا کہ کون سی حماقت کی, آج تو سارا گھی داماد کھا کر کے چلا جائے. تو بڑھیا نے قسم کھا لیا کہ آج داماد کو پورا گھی کھانے نہیں دے گی, دماغ لگاتے. تو داماد سے کہا بڑھیا نے کہ بیٹا اکیلے کھاؤ گے برکت نہیں ہوگی, مجھ کو ساتھ میں شامل کر لو, برکت ہی برکت. داماد سمجھ گیا یہ بڑھیا اکیلے ہم کو گھی کھانے نہیں دے گی. تو داماد نے لاج لحاظ میں کہا کہ آپ تو میری ماں کی طرح ہو, ساتھ میں کھا لو. بڑھیا جب کھانا شروع کرنے لگی, جب کھانے لگی تو دیکھا کہ داماد کی طرف گھی زیادہ ہے, اپنی طرف کم ہے. دماغ لگایا کہ ادھر سے ادھر ٹاننا. تو بڑھیا کہتی ہے منطق سے کہ بیٹا میں تم سے ناراض ہوں, فلاں مہینہ میری بیٹی کو یہ دکھ دیا ہے, یہ دکھ دیا ہے, یہ دکھ دیا ہے, سارا گھی ادھر کا ادھر ٹان. داماد دیکھتا رہ گیا اور کہتا ہے اماں کوے سے زیادہ کوے کا بچہ چالاک ہوتا ہے. اگر میں نے وہ دکھ دیا ہے تو یہ سکھ بھی دیا ہے, یہ سکھ بھی دیا ہے, یہ سکھ بھی دیا ہے, دکھ سکھ ملانا پڑتا ہے تب زندگی کٹتی ہے. داماد بیٹی کا جھگڑا ہوگا, داماد سیدھا جیل جائے گا. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ, ہاں اٹھائیے, ملاقات کرتے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو. جو نہ دیکھا نہ سنا ہے وہ ہوا کرتا ہے, اب تو بے پر کا پرندہ بھی اڑا کرتا ہے. گالیاں کوئی دعا کو دیا کرتا ہے, اپنا ہر شخص کا کردار ہوا کرتا ہے. اپنے گھر میں بھی سکون سے نہیں رہ پاتا میں, اپنے گھر میں بھی سکون سے نہیں رہ پاتا میں. روز گھر میں میرے طوفان اٹھا کرتا ہے, روز گھر میں میرے طوفان اٹھا کرتا ہے. آخری پیغام ماں باپ کے حوالے سے, 3 منٹ کا اس سے زیادہ کا نہیں ہے, سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. شادی سے پہلے ماں باپ کی اور شادی کے بعد ساس سسر کی قدر کریں گے انشاءاللہ. خیر آپ بتائیے ہم کہاں ہیں, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ایک تو ہم فل پاگل ہیں, 12 بج جانے کے بعد بیٹھے. خیر اللہ جزائے خیر دے, آپ نے جیسا بھی سنا اچھا سنا. اگر میں بھی آپ کی جگہ ہوتا, اچانک سوال ہوتا, میں بھی پھنس جاتا. اس لیے میں بہت بڑا اوور اسمارٹ نہیں ہوں. آپ کی بیداری کو ٹٹولنے کے لیے, آپ کو شرمندہ کرنے کے لیے ماں باپ کے حوالے سے پیغام ہے, سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. اللہ آپ کے ماں باپ کو دنیا میں زندہ رکھے, ان کی عمر میں برکت دے, اور آپ کی جنت آپ کے پاس ہو, اس کی میں دعا کرتا ہوں. بوڑھا پیچھے ہے, جوان آگے. تو اللہ کے رسول نے روکا, او جوان یہ جو بوڑھا تمہارے پیچھے چل رہا یہ کون ہے؟ کہ میرا باپ ہے. کہ سبحان اللہ, اگر یہ تمہارا باپ ہے تو باپ سے آگے مت چلنا, اگر یہ تمہارا باپ ہے تو باپ سے آگے مت بیٹھنا, اگر یہ تمہارا باپ ہے بڑھاپے کی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے اپنے بدن میں پیشاب کر رہے, اس پیشاب کو اس طرح دھونا جیسے بچپن میں محبت سے تمہارے پیشاب کو دھویا ہے. جوان سر پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھا ہوا ہے, گال پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھا ہوا ہے. آپ دیکھیں گے جس عورت کو غم ہوگا وہ سر پر ہاتھ رکھ لے گی, جس مرد کو غم ہوگا وہ گال پر ہاتھ رکھ لے گا. اللہ کی مجلس میں بیٹھا ہوا, اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے. اللہ کے رسول نے پوچھا, او جوان کیا غم ہے؟ کہ حضور بہت بڑا غم ہے. ارے کیا غم ہے؟ گھوٹالا اٹالا تو نہیں ہو گیا؟ کہ حضور بہت بڑا گھوٹالا ہو گیا. اتنا بڑا گناہ ہے کہ زمین چھوٹی ہے, گناہ بڑا ہے. اتنا بڑا گناہ ہے کہ آسمان چھوٹا ہے, گناہ بڑا ہے. اتنا بڑا گناہ ہے کہ عرش چھوٹا ہے, گناہ بڑا ہے. اللہ کے رسول نے دیکھا کہ جوان کا کلیجہ پھٹ جائے. کہا او جوان تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا, جو گناہ تمہارا عرش سے بڑا ہے چھوٹا ہو جائے گا, معاف ہو جائے گا. پہلے تم اس بات کا جواب دو کہ تمہاری ماں زندہ ہے.
تمہارے باپ زندہ ہیں؟ کہا سبحان اللہ، ماں بھی زندہ ہے باپ بھی زندہ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا جوان اب دیر مت کرو، دوڑ کر کے جاؤ باپ کی داڑھی کو پکڑو، دوڑ کر کے جاؤ ماں کے پاؤں پکڑو، اور اپنے گناہ کی معافی کے لیے اپنے ماں باپ سے دعا کراؤ۔ تمہارے ماں باپ کی ہستی اس دھرتی پر اتنی بڑی ہے کہ اگر تمہارے واسطے تمہارے ماں باپ نے ہاتھ اٹھا دیا، جو گناہ تمہارا عرش سے بڑا ہے چھوٹا ہو جائے گا، خدا مہربان ہوگا معاف ہو جائے گا۔ ماں بیٹے میں تکرار چل رہی ہے، ماں بیٹے میں تکرار چل رہی ہے۔ بیٹا خاموش نہیں ہے، ماں بھی خاموش نہیں۔ ماں نے کھسیا کر کے کہا کہ بیٹا اگر تم میری نافرمانی سے باز نہیں آؤ گے، میں نے تم کو 32 دھارے دودھ پلایا ہے، معاف نہیں کروں گی۔ تو بیٹا بولا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو نے مجھے ڈبے کا دودھ پلایا ہے، اپنا دودھ نہیں پلایا ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے، کسی کو رولائیں گے کسی کو ہنسائیں گے انشاءاللہ۔ ماں سے بڑھ کے، ماں سے بڑھ کے، ماں سے بڑھ کے کوئی نام کیا ہوگا، اس نام کا ہم سے حق ادا کیا ہوگا، اس نام کا ہم سے حق ادا کیا ہوگا، جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس کے سر کا، اس کے سر کا مقام کیا ہوگا، اس کے سر کا ہر چیز تو مل جائے گی بازار میں، لیکن بازار میں لیکن ماں باپ سے بڑھ کر کوئی دولت نہ ملے گی۔ آنچل جو اٹھا کر کے دعا ماں تیری کر دے، ماں تیری کر دے، دنیا ہو یا عقبیٰ کہیں ذلت نہ ملے گی۔ ایک ماں باپ کی خدمت پر اللہ 3 چیز عطا کرے گا۔ یہ میری زبان نہیں ہے، رسول اللہ کی زبان ہے۔ عمر بھی بڑھا دے گا، صحت بھی بڑھا دے گا، روزی بھی بڑھا دے گا۔ انشاءاللہ ماں باپ کی خدمت کریں گے اگر زندہ ہوں گے انشاءاللہ، دعائے مغفرت کریں گے مر جائیں گے انشاءاللہ، ایک دن یاد کریں گے زندگی بھر کے لیے بھول جائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ 3 وعدہ آپ سے لے رہا ہوں اور جلسہ آپ کا مکمل ہو رہا ہے، زندگی بھر کے لیے آپ کا جلسہ کامیاب ہو جائے گا۔ 3 وعدہ دیجیے، اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ، مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ 3 کام آپ چھوڑ دیجئے، میں گارنٹی لیتا ہوں مصیبت آپ کو چھوڑ دے گی۔ 3 چیز کو نہیں چھوڑیں گے مصیبت آپ کو نہیں چھوڑے گی۔ حرام کمائیں گے مصیبت نہیں چھوڑے گی، گناہ کریں گے مصیبت نہیں چھوڑے گی، غلط ماحول میں رہیں گے مصیبت نہیں چھوڑے گی۔ 3 چیز کو چھوڑیے، میں مسند رسول پر گارنٹی لیتا ہوں مصیبت آپ کو چھوڑ دے گی۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے انشاءاللہ، غلط نہیں کمائیں گے انشاءاللہ۔ آپ دیکھتے ہیں جمعہ کا دن ہوتا ہے، امام صاحب خطبہ دیتے ہیں، لوگ جھٹکے پہ جھٹکا لے رہے ہیں، جانتے ہیں کیوں؟ جب موبائل آدمی دیکھتا ہے تو دل پریشان ہوتا ہے، اس لیے نیند آنکھ سے اڑ جاتی ہے۔ جب اللہ کا بندہ اللہ کے گھر میں آتا ہے، اللہ کی رحمت اس کے اوپر برستی ہے، اس کے دل کو سکون ملتا ہے، نیند پھول پر آتی ہے، کانٹے پر نہیں آتی۔ اللہ کے رسول جب نماز لے کر کے آئے معراج سے تو اپنا تحفہ اپنے چچا کو پیش کیا، چچا جان یہ نماز اللہ کا تحفہ دیا ہوا، میں اللہ کے یہاں سے لے کر کے آ رہا ہوں، آپ کو پیش کرتا ہوں، قبول کر لیجئے۔ تو چچا نے کیا کہا کہ کیسے نماز پڑھتے ہیں، طریقہ بتاؤ۔ کہ نماز اس طرح پڑھتے ہیں، رکوع اس طرح کرتے ہیں، سجدہ اس طرح کرتے ہیں۔ ابو طالب کی زبان سے نکل گیا مجھ کو سجدہ پسند نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ آپ کو سجدہ پسند نہیں؟ کہا کہ مجھے سجدہ پسند نہیں۔ کہا کہ کیوں؟ جب وہ آدمی سجدہ کرتا ہے اس کا سر نیچے چلا جاتا، اس کی سرین اوپر ہو جاتی ہے، مجھ کو یہ پسند نہیں۔ سجدے میں ابو طالب نے عیب لگایا،
نبی دعا کرتے رہے، اللہ نے کلبے سے محروم کر دیا۔ مجھے اگر کچھ بھی ٹائم نہیں ملتا جلسہ سنانے کا تو میں یہی پیغام آپ کو سنا کر کے جاتا، آپ صرف اللہ کے گھر کو آباد کر لیجئے، اللہ آپ کو پوری دنیا کی بربادی سے بچا لے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے، چندہ دیا ہے، ایک کام ہوا ہے، سجدے سے مسجد کو آباد کریں گے انشاءاللہ۔ سومناتھ گجرات میں ہے، بہت بڑا مندر، بغل میں مسجد کا دروازہ بند، مندر کا دروازہ کھلا۔ ایک غیر مسلم وزیر اعظم تھے، ان کا نام تھا مرارجی بھائی دیسائی۔ وہ مسلمانوں سے کھڑے ہو کر کے کہنے لگے، مسلمانوں تم سو رہے ہو، تمہاری مسجد کا دروازہ بند ہے، تمہیں خبر بھی نہیں ہے اللہ کا گھر، مسجد تمہاری مسجد اس کا دروازہ بند ہے، تمہیں خبر ہی نہیں ہے۔ ایک مؤذن مجھے دے دو، میں اپنی جیب سے تنخواہ دوں گا، ایک امام مجھے دے دو، میں اپنی جیب سے تنخواہ دوں گا۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ اللہ کا گھر، مسجد، اس کا دروازہ بند ہو اور مندر کا دروازہ کھلا ہوا ہو۔ انشاءاللہ ہم لوگ اپنی مسجد کو خود سے آباد کریں گے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر کا فیس نقد ہوگا، امام کی تنخواہ ادھار ہوگی، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اپنے کردار کا تو پہلے تو غازی بن جا، جیت نہ پائے کوئی ایسی تو بازی بن جا، جیت نہ پائے توڑنے والے بنائیں گے تیری خود مسجد، شرط بس یہ ہے کہ پہلے تو نمازی بن جا، شرط بس یہ ہے کہ نبی سے محبت ہے، نبی کی سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے زندہ کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بڑی تیزی کے ساتھ آپ کا جلسہ نکل گیا، میں مبارکبادی دے رہا ہوں آپ لوگوں کو، اتنا خوبصورت جلسہ پورے علاقے میں یہ دیکھنے کو ملا ہے، یہ بار بار نہیں ملتا۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے جوان بچے کو دین دنی رات چگونی ترقی سے مالا مال فرمائے، جوان بیٹی کے لیے اللہ غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے۔ بہت خوبصورت جلسہ تیزی کے ساتھ نکل رہا ہے، زندگی بھر سونے کے لیے ہے۔ ایک رات جلسے میں آپ بیٹھے ہیں اور اگر آپ بیٹھے رہ گئے، دعا تک ساتھ دے دیا، یہ جلسہ رات کا آپ کی عبادت بن جائے گا۔ اللہ ہماری عبادت کو قبول فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں۔ جب تکیہ پر سر جائے تو سوچئے گا اللہ نے کتنا بڑا احسان فرمایا، آخری نبی کی امت میں پیدا فرمایا۔ اگر آخری نبی نہیں ملتے، گاڑی پھنستی، شفاعت سے محروم ہو جاتے، جہنم میں جانا مقدر ہوتا، جنت مقدر نہیں ہوتی۔ کتنا بڑا اس مالک نے احسان فرمایا، اس کے حوالے سے 3 منٹ کا پیغام آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ باپ آیا دوڑا دوڑا بیٹی کے پاس کہ بیٹی مبارک ہو، رشتہ مل گیا۔ تو بیٹی نے پوچھا ابا کون سا رشتہ ملا، کیسا لڑکا ہے؟ کہا لڑکا 1 نمبر ہے، سونار ہے، سونے کی دکان ہے، اس سے تمہارا رشتہ ہوگا، وہ تم کو زیور پہنائے گا، کان میں الگ زیور پہنائے گا، ناک میں الگ زیور پہنائے گا، تم کو زیور سے بوجھل کر دے گا۔ اس لڑکے کا رشتہ لے کر کے آیا ہوں۔ بیٹی نے کہا ابا حضور پہلے یہ تو بتاؤ اس لڑکے کے سر پر ٹوپی ہے؟ کہا سیدھے رمضان میں، سیدھے جمعہ میں، اس کے بعد جو اترتی ہے تو ٹوپی چڑھتی نہیں ہے۔ اس کے بعد بیٹی نے کہا ابا حضور جس لڑکے کا رشتہ لے کر کے آئے ہو اس لڑکے کے چہرے پر داڑھی ہے؟ تو باپ نے کہا بیٹی ابھی تو کنوارا ہے، شادی کے بعد داڑھی رکھ لے گا۔ بیٹی نے اگلا سوال کیا کہ ابا جب اتنا بڑا سونار ہے، سونے کی دکان ہے، اس نے حج کیا ہے؟ کہا ابھی کیا ضروری ہے، جب ہر کام سے ریٹائر ہو جائے گا، بوڑھا ہو جائے گا، لاٹھی پر آ جائے گا، تب چلا جائے۔ تو بیٹی نے کہا ابا حضور مجھ کو رشتہ منظور نہیں ہے، جس لڑکے کے سر پر ٹوپی نہیں ہے اس کو خدا کا لحاظ نہیں، جس لڑکے کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے اس کو نبی کا لحاظ نہیں، جس لڑکے نے حج نہیں کیا، نبی کا روضہ نہیں دیکھا، اس کو خدا رسول کا لحاظ نہیں۔ ابا اس لڑکے سے اگر میری شادی کرا دو گے وہ میرا لحاظ بھی نہیں کرے گا، مجھ کو سونا نہیں چاہیے، نبی کی سنت چاہیے۔ آخری ایک نمونہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔
بچپن میں ماں کو بچے سے اتنی محبت ہوتی ہے، اتنی محبت ہوتی ہے، وہ بچہ چاہے جتنا بھی کالا ہو ماں اس سے اتنی ہی محبت کرتی ہے۔ اس محبت کا نمونہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا جب وہ اپنے بچے کو نہاتی ہے تو صابن رگڑ رگڑ کر کے لگاتی ہے، اتنا صابن لگاتی ہے، اتنا صابن لگاتی ہے، وہ صابن تو کالا ہو جاتا، وہ کالیا گورا نہیں ہوتا۔ لیکن قربان جائیے اس ماں کے اوپر کہ اس کالے کو بھی وہ 14ویں کا چاند بنانا چاہتی ہے۔ دروازے پر دستک ہوئی، بیٹی کا باپ گیا، دروازہ کھولا، بولا کیسے آئے ہو؟ ایک جوان کھڑا ہے، کالا ہے، اس کی نظر میں نہایت بدصورت ہے۔ پوچھا کیسے آئے ہو، جان نہ پہچان، کہاں سے آئے مہمان؟ تو کہا تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے آئے۔ کہا شکل تو آئینے میں دیکھ لیا ہوتا، میری بیٹی خوبصورت ہے، تم بدصورت ہو، میری بیٹی مالدار ہے، تم نوکر چاکر ہو، رشتہ منظور نہیں ہے۔ بیٹی پیچھے سے سن رہی تھی، ابا حضور مجھ کو رشتہ منظور ہے، آپ نے آنے والے کو دیکھا کہ کالا ہے، آپ نے بھیجنے والے کو نہیں دیکھا کہ کملی والا ہے۔ اس طرح توبہ سے رنگے دل بدلتے جائیے، سنت و توحید کے سانچے میں ڈھلتے جائیے، جنت الفردوس میں جانے کی خواہش ہو اگر، 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 نقش پائے مصطفیٰ پر آپ چلتے جائیے، نقش پائے مصطفیٰ پر آپ چلتے جائیے،